الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد. اس رات تارے دسنے اس رات تارے دسنے اج عرش سجایا اس رات تارے دسنے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے کھلونا ولیاں نے اج محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اس رات دے کارے
دس دے آج عرش سجایا جائے تمہیں مکے کو آج دو ایک جبرائیل ایک رب ایک سدرات ہے جانا ایک کون بلایا جائے اس رات دس دے آج عرش سجایا جائے اے بشیر کا سادے بھاگ جاگنے میں آج بخشیا جانا امت نے آج بخشش لوٹایا جانا اس رات تارے دس دے آج عرش سجایا جائے بابا وچ رومن والے نو آج مہمان بنایا جائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ میں اسلام کا مدنہ مشکل تو بعد میرے نہایت ہی بڑے بڑے احترام معزز دوستوں ساتھی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں بیٹھن کا موقع نصیب فرمایا اور الحمدللہ آج کی رات شب معراج کی رات ہے اس رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنا جزا نصیب فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ گاہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ہمارے مہمان بنے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد رمضان ناسی صاحب میں ان کا دل کے دھار دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے اللہ تعالیٰ نبی آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے باقی بھی دیگر احباب جو تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت اللہ تعالیٰ سنشادیں دی خالی چولیوں بندہ اپنی رحمت لڑوا دے اللہ رب العزت نے حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر حضرات شب معراج کے حوالے کا چند چیزیں آپ احباب کی گزار کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سچ میں علم توفیق عطا فرمائے نال ہی جناب ہمارے مہمان زاہد صاحب اور جناب محمد ریاض صاحب تشریف لائے میں انہوں نے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب ہویا اور اتحاد کی وجہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب معراج کس طرح کرایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کون کون سے تحفے عطا فرمائے ان ساری چیزیں باس آپ کے سامنے کروں گا وقت زیادہ نہیں لینا کیونکہ رات جناب علی عبادت کی رات ہے تو بس محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر ہونے سے پروگرام بنایا گیا شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا
اور نبوت کے 11واں سال چل رشید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عنہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ معراج امانہ ہے بلندی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تو آسمان بن گئے، اس واسطے جو معراج نے بڑا تعبیر کی جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک نے معراج جسمانی نہیں ہویا، بلکہ نبی پاک نے معراج خواب کے اندر پائے گئے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک حدیث سے بیان فرما دیا نے کہ میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ بستر تو الگ نہ ہویا، وہ جناب اس حدیث کو دلیل بنانے ہویا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب معراج جسمانی نہیں ہویا بلکہ خواب کے اندر ہویا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی ماں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف نبوت کے 11ویں سال ہویا مکہ کے اندر، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی پاک کے نال مدینہ منورہ کے اندر ہویا۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدو نبی پاک کو معراج ہوئی نا، ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا ہی نہ ہوئی، یعنی اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث علیہ رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 33 یا 34 معراج ہوئے۔ کتنے؟ 33 یا 34 معراج ہوئے، لیکن باقی سارے خواب دے اندر ہوئے، لیکن جب 27 رجب کو جناب علی اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کرائی اور جسمانی سی خواب دے اندر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جناب علی آپ کو بمائے جسم اٹھا کے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ اساں جناب علی اپنے نشانیاں دکھائیاں، اور جتنے جناب علی کے ارد و انوار کے اندر جناب علی برکات نے انہ هو السمیع البصیر، اللہ فرمایا کہ میں سننے والا بھی ہاں اور میں دیکھنے والا بھی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ذکر 15ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، بعض اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی اور بعض کو معراج نہیں کروائی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کہ ربی آرینی یا اللہ میں تو اپنا جلوہ دکھا، یا اللہ میں تو اپنی زیارت کروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی کہ موسیٰ تو میں نے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ذکر قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا تک 14 سپارہ تک معراج کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر 15ویں سپارہ میں شروع میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو جناب علی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کروائی، اور اس پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج کدوں کروائی جب جناب علی اپنی رات گزر چکی سی، اور محبوب کا ذکر معراج کا اس جگہ تک کیا جب انتا قرآن اس طرف ہے، انتا قرآن اس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج ان واضح بیان فرمایا۔ یہ لوگ جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک نے معراج نہیں کی، انہاں لوگوں کی مجبوری ہے، وہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اگر قرآن کے اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان ہی بلکہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن جناب علی حدیث کی آڑ لے کے اس معراج کا رد کرتے ہیں، بلکہ اسی الحمدللہ سنت جماعت قرآن میں بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک کے فرمان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اسی قرآن میں بھی بندے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر معراج کرایا، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو نبی پاک نے آگے بعد اعلان فرمایا کہ میں معراج کر کے آیا، اسی قرآن حدیث مبارکہ میں بھی ایمان رکھنے والے گرامی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ نے فرمایا پاک صاحب جن اپنے یاد جناب نظام تھوڑے کے حصے کے اندر سیر کروائی، پہلا سپارہ پڑھا نبی دی معراج کا ذکر نہ ملیا، دوسرا سپارہ پڑھا نبی دی معراج کا ذکر نہ ملیا، حتیٰ کہ جناب علی نواب عثمان یا نواب آنما تیرما چاروا سپارہ پڑھا نبی دی معراج کا ذکر نہ ملیا، جب 15واں سپارہ کھلیا اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، فرمایا جن اپنے یاد کے تھوڑے کے حصے کے اندر سیر کروائی، عرض کی اللہ اے قرآن سے جا کے محبوب کی معراج کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے دسنا چاہنا کہ اتا قرآن ادھر ہے، اتا قرآن ادھر ہے، اتی رات ادھر سی، اتی رات ادھر سی، میں اپنے یاد کو معراج کرائی، میں اپنے یار کو معراج کرائی. معراج زمانہ روح جلوہ زمانہ قدرتیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جناب ادھی رات میں جناب کی معراج کروائی، اپنا دیدار کرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی یا اللہ میں نے معراج کرا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تک ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا. بچوں ہے تو بڑا قرآن اللہ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے زمین تے آسمان دی جناب علی ہے بادشاہی تشکار کروائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میں سیر کرنا چاہنا. سمجھ آ رہی توجہ ہے؟ میں سیر کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو کرو اس پتھر میں سوار ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر میں جب سوار ہوئے نا، اس پتھر میں جب جبریل نے اٹھانا شروع کیا نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر دیکھا تو لاگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے. آپ نے زمین پر دیکھا ایک بندہ گناہ کیا کر رہا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ موت دے اور یہ بندہ مر گیا. تھوڑا جا پتھر ہول بنا دیا، آپ نے ایک بندہ ہول بنا کیا کر رہا ہے، عرض کی یا اللہ انہوں بھی موت دے اور یہ مر گیا. تھوڑا جا پتھر ہول بنا دیا، آپ نے ایک بندہ ہول بنا کیا کر رہا ہے، عرض کی یا اللہ انہوں بھی موت دے. جب اتنا فرمایا اللہ نے فرمایا ابراہیم نیچے زمین پہ چلا جا، تو معراج کرنا آیا ہے، تو گناہگار مروائی جا رہا ہے. فرمایا کہ میرا یار معراج کرنے آئے گا اور گناہگار بخشا کے لے گئے. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ اس میرا یار ہے گا. میں آج میں پڑھیا نا کہ جناب علی آج بخشش نو لٹایا جانا ہے، امت نو آج بخشایا جانا ہے. جناب علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو کہ آگے جناب علی آسمان کو جناب علی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو کہ آسمانہ کے آگے جناب علی گناہگار فرمائی جا رہے ہیں، لیکن جناب علی میرا محبوب آئے گا جب گناہگاروں نے بخشا کے لے جائے گا.
آگے بچا کے لے جائے گا سچی سلطان العارف کی حضرت سچی سلطان باپ نے آپ نے بڑا میٹھا جگہ میں بیان فرمایا کہ آپ فرمانے میں بسم اللہ اس سادہ ذکر کرتے ہیں میں ان لوگوں تو قربان جاواں جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا نبی عطا فرمایا جنہوں اپنے محبوب جیسا نبی عطا فرمایا اسی کوئی چیز دو نمبر قبول نہیں کرتے اسی کوئی چیز بازار جو لے رہی ہے کہتے ہیں کہ پیسے بھی اچھے دیتے ہیں کھرے دیتے ہیں دمال بھی کھرا ہی لینا ہے نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ میں چرچ کی یا اللہ یہ سارے چنگے چنگے تو لے لے یہ سارے مندے میں دے دے میں انہاں دی نظر کر کے انہاں وچ داداری حجویری جیسے پیدا کرتا اللہ نے فرمایا کہ محبوب اسی اس سے راضی ہاں تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا اس سیر کو کہتے ہیں رات کو بیت جائے اور فرمایا لیلن رات دن تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اور سیر اور جناب علی اسرا اس کے اندر جناب علی تفرد دیکھا جائے اسرا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر اسرا اس سیر کو کہنا ہے رات کو کی جائے اور جناب علی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رات کو سیر کرائی حالانکہ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس بعد نبی پاک مکے والوں کو تنگ ہو کے آپ طائف گئے اور طائف کے نوجوان نبی پاک کو پتھر مارے اور نبی پاک جناب علی واپس آ گئے نا آ کے جناب علی کالی کملی کی چادر اوڑھ کے آپ جناب علی غم زدہ ہو کے نا آپ آرام کر رہے تو جناب علی آج دنیا کا کوئی دوست پریشان ہوئے تو دوسرا بول کے کہتا ہے اٹھ میں تیرے شہر کرا کے لے کے آواں تیرے گما کرا کے لے کے آواں جی تیرے سوچ کے اندر خیالات چل رہے ہیں نا جی پریشانی چل رہی ہے کہ بار گھومے پھرے گا تیری اس پریشانی ختم ہو جائے گی یہ دنیا دار اپنے یار کو پریشان نہیں دیکھ سکتے اگر پریشان ہوئے تو شہر واسطے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو محبوب پریشان ہو کر اللہ نے فرمایا سونے اٹھ دنیا دار دن کو سیر کرتے ہیں میں تیرے رات کو سیر کرتا ہوں دنیا دار دن کو سیر کرتے ہیں میں تیرے رات کو ہی سیر کرا دے گا اور جناب علی سیر اسی جناب علی سیر کرنے جائیے نا کہ جناب علی پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان پریشان بھی ہوگے نا کہ جب سیر کرنے جائیے تو ارادہ بنے کہ میں سیر کرنے چلے ہاں انسان کی طبیعت خوشی آ جاتی ہے کہ میں انجوائے کرنے چلے ہاں اگر جناب علی سفر کرنا ہوگا نا سفر تو پھر چاہے ایک میل کا سفر کیوں نہ ہوئے اللہ کے عذابہ میں جو ایک سفر بھی اللہ کا عذاب ہے انسان کے جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ یار میں سفر کرنا ہے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو جان لیکن جناب علی پھر بھی سیر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوش کر دیتی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا یار مسافر ہے فرمایا میرا یار سیر کرنا ہے اسی جناب علی سیر کرنا جائیے نا تو یاسی جناب علی اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں منتقل ہو جائیے کہ جناب علماء فرماتے ہیں کہ انسان 3 منزلہ جب ایک دن ایک شام پیدل چلتا ہے نا ایک منزل ہوتی ہے 13 دن تو 13 راتیں جب چلتا ہے نا اتنا سفر اگر انسان کر جائے تو انسان مسافر مانا جاتا ہے تو شریعت کا قاعدہ پوری ہے کہ جب انسان مسافر مانا جائے اور نماز پوری نہیں بلکہ نماز قصر ادا کرے گا اگر قصر ادا نہیں کرتا اللہ ادھر ناراض ہوتا ہے تو جناب علی فرمایا کہ 56 یا 57 میل یا اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ 92 یا 96 کلومیٹر بندہ اپنے گھر سے باہر نکل جائے اور مسافر مانا جاتا ہے
تو جناب حکم ہے وہ پھر ادھی نماز پڑھے فجر کی 2 رکعتیں پوریاں ظہر کی 4 میں تو 2 پڑھے گا عصر کی جناب 4 میں تو 2 پڑھے گا مغرب کی پوری 3 ادا کرے گا عشاء کی 4 میں تو 2 پڑھے گا کیونکہ وہ مسافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین کو آسمان تے لے گیا کہ جا کے اے نہیں فرمائے اے مسافر فرمائے اے سیر کرنا ہے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اللہ نے فرمایا پاک ذات نے اپنے یار مراد کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی نوجوان سے اپنے وطن سے نکل جائے اسی مسافر بن جانے اسی نماز پوری کسر لا کرانگے اسی اپنے وطن سے شہر سے نکل جائے اسی مسافر بن جانے سونا زمین تو لے گیا سمانا تک پہنچ گیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسافر اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرنے آیا ہے آج کتنی اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا تسی اپنے وطن سے نکل جاؤ مسافر بن جانے میں کونوں دسنا چاہتا آگئی دیس محمد دائے آگئی دیس محمد دائے تکبیر اللہ نے فرمایا تسی اپنے وطن جو شہر سے نکل جاؤ تو تسی مسافر بن جاندے ہو کہ ساری کائنات میں بڑائی محمد واسطے میں تو زمین طرف ایک تامی جناب مسافر نہیں ہوا آسمان اللہ چلا جائے تو تامی مسافر ہے نہیں تو گرامی قدر حضرات بڑے معراج پیش آیا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت فرمان کے بعد جو لوگوں نے دعوت دیتی لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے آپ مکے تو مکہ پھر طائف گئے طائف تو پھر واپس آئے تو دل میں خیال کی کل قیامت جب دن ہوئے گا اللہ بڑے جزا چھوڑے گا اس وقت یہ لوگ تو کلمہ نہیں پڑھ رہے مگر جڑے کلمہ پڑھنے کے یہ بھی گناہگار ہوں گے انہاں کل قیامت رو جناب علی اپنے گناہوں کے پردہ اٹھا کے پر صراط کو گزرنا ہے یہ میری امت کا کی پڑھے گا یہ گناہگارہ کا کی پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرا یار پریشان ہے یہ پریشانی دور کرنے واسطے اسی آسمان دی سیر نہ کروا دئیے اسی سیر نہ کروا دئیے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا پھر اس طرح کر میرے محبوب کو رجا میرے محبوب کو جا کے پیغام دے اللہ فرماتا ہے محبوب پریشان نہ ہو میں اپنی قاضی رات لے لینا تو اپنی قاضی کمری لے لے امت دے گناہ میں چھپا کے لے کے آجا پریشان نہ اور سنت بیٹھ کے گل کرنے ہیں جی میں آنکھ کا مومن گالی کا قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو تو میں سمجھا والا سعود آگے ہوتی کام کا بتا تھا اے معبود تو پریشان نہ ہوتے امت واسطے میں ہمیشہ خوش کر دیتا جائے گا فرمایا کہ جبریل میرے یاد اور یاد سیر کرائیے تاکہ وہ غم وہ پریشانی دور ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر جناب معراج کرام نے پروگرام کی جا رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اس طرح کرو کہ جنت سجا دی جاوے گلے قدس کی پتیاں بچھا دیا جان تے ہر چیز نئی کر دی جاوے دنیا داران شادی بیاہ ہو گئے تے او جناب انتظام کرتے ہیں اور رب العالمین نے جن محبوب کے ذات اس نے کائنات بنائی اور میں آج میرا یار آ رہے ہر چیز کو سجا دیتا جائے جنت سجا دی جاوے دوزخ کو بجا دیتا جاوے اور ہر چیز کو سجا دیتا جاوے فرشتے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جبریل ایک قیامت آنے لگے جڑا معاملہ سارا تبدیل ہو رہا ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آنے لگی رب دا ماہی محمد آنے لگا کتنی دیر پتہ نہیں گزر گئی انتظار کرتے ہیں ہم جب دیکھے ہیں نا تو دیکھ کے کہتے ہیں جبریل کتنی دیر واسطے آنے لگے تھے کتنی دیر واسطے ٹھہرن گے جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جلدی میں دیا اللہ یہ سونا محبوب کتنی دیر ٹھہرے اللہ نے فرمایا جبریل آج کی دیر پہ جبریل فرمایا کہ تمہارے لے کے آنا ہے آج کی نیازت لے کے آنا ہے فرمایا نا تمہارے لے کے آنا ہے آج کی نیازت لے کے آنا ہے فرمایا دل دلات دل دل کرنا میری
نہ رکن دے گے تے نہ ہی دن چڑھے گا تے نہ ہی یاد واپس جائے گا۔ بعض نے کہا جناب علی وہ 18,000 سال دا سفر سی، تے بعد نے کہا جناب علی لیل اندر فرمایا تھوڑا جہا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کران دی معراج دی تیاری ہو رہی ہے۔ اور جبریل نے رسید یادا تیرے محبوب نے لینا جانا ہے، کچھ سواری کا بھی اہتمام کرنا ہے یا نہیں؟ دنیا دارہ دے مہمان ہونا مختلف قسموں ہو گیا نہیں، کسی کو ٹائم لینا ہونا اسی ٹائم لے کے کہنے جی فلاں دن ساڈی محفل تسی آ جانا، کچھ وہ ہوندے نے جی فلاں دن ساڈی محفل ہے تسی تیار رہنا، اسی سواری بھیج دیں گے، تانوں لے بھی آوے گی چھڑ کے بھی آوے گی۔ یہ دنیا دار اپنے محبوبہ نال اتنی محبت کرتے ہیں کہ اور رب ہے جڑا سب تو زیادہ اپنے محبوب دے نال محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جبریل یار بھی میرا تے سیر بھی ایسا کرانی تے سواری بھی ایسا ہی دینی ہے۔ سبحان اللہ، سیر بھی ایسا کروانی تے سواری بھی ایسا ہی بھیجنی۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر سواری واسطے فرمایا اس میں اگر جنت چلا جا، جنت کے اندر میں نے 40,000 براق بنا کے رکھے نے، انہاں وچوں جناب جڑا سونا لگا یہ اونوں ہی لے جا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت کے اندر گیا نا میں دیکھا 40,000 براق مارے کچھ نکلا جن کا معنی ہوتا ہے بجلی چمک، جس طرح آسمان میں بجلی نہیں چمکتی۔ یہ جناب علی گھوڑے تو جناب علی تھوڑا جا بڑا سچا تھوڑا جا چھوٹا درمیانی ایک جانور ہے جن براق کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے اندر میں جب گیا تو میں دیکھا 40,000 براق جنت کے اندر، میں دیکھا ایک دوسرے تو بعد کے سونا، میں دل کرتا میں لے کے نہ جاواں۔ جو آپ فرماتے ہیں میں سارے والے دیکھے ایک نوکر والے دیکھا ایک اوتھے بھی بیٹھ کے رو رہا ہوں۔ میں جا کے جبریل کہتا ہے میں پوچھیا کہ اے برات تیرے ساری برادری خوش ہے نبی پاک نے آنا ہے تو تیرے نبی پاک نے آنے کی خوشی نہیں؟ کہتا ہے کہ خوشی تو ہے لیکن پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا تو رو کیوں رہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جی کوئی رو کے منا لیتے ہیں کوئی ہنس کے منا لیتے ہیں، رو کے منا لیتے ہیں کوئی ہنس کے منا لیتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا عرض کی تھی یا اللہ تو فرمایا ہے اے جڑے سونا نہیں وہ لے جا، یہ تو سونا بھی کوئی نہیں، یہ ہے بھی سارے تو کمزور، ان دا رنگ بھی کوئی نہیں تے روپ بھی کوئی نہیں، تے میں کینوں لے جاواں؟ میں پوچھا تو کیوں رونا ہے؟ کہتا میں سنیا ہے نبی پاک نے معراج کرنا آنا ہے، اس دن کا عشق مینوں لگ گیا ہے، کدے وہ وقت آنے کہ نبی پاک میں براقاں تے سوار ہونا ہے نا براقاں وچ میں آواں کملی والا میرے تے سوار ہو کے جناب جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ تیری محبت اور عقیدت سچی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ انہاں چ کینوں لے جاواں؟ اللہ نے فرمایا جڑا تیرا دل کردا ہی لے جا۔ عرض کی تھی یا اللہ یہ تو سونا بھی کوئی نہیں، فرمایا اس نے دیکھا سنیا تے دے تینوں کمری والے نے قبول کر لیا، انہیں کان وچ کہہ نہیں صحیح کہ تینوں سونے نے قبول کر لیا ہے۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے تو انہوں کہا اے براق میں تینوں لے جانا نبی پاک دی سواری واسطے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب دیکھا نا تے براق نے جب کان اٹھا کے دیکھا نا تے میں کر کے جدوں پارا چھڑے جبریل امین کہتے ہیں میں پوری جنت چھان ماری او تے ورگا سونا لبے ہی نہیں، کیونکہ یاد جناب میری یاد نہیں رہ کے بیٹھا سی نا تے پتہ چلیا کہ جڑے روندے نے منظوریاں بھی انہاں دی ہوندیاں نے اوتے ناراض ہوندا ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا رویا کرو، رونا نہ آوے تو رونا والی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ جناب علی علامہ جلال مشیوطی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں فرماتے ہیں کہ لکڑی گلی ہوے نا آگ نہیں لگدی، لگ بھی جائے نا تو پانی ترستا رہتا ہے پانی، لیکن وہ جلدی آگ جلاندی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی دوزخ کی آگ تو بچنا چاہنا ہے کہ کدھر آنکھوں دے آنسو نال گلا ہو کے جاویں کہ کدھر حضور دے پانی نال گلا ہو گلا ہو کے نہیں تاکہ دوزخ کی آگ تو بچ نہیں۔ ناجان رسول پاک نے اندر نبی کے قیامت کا دن آئے گا، اور ایک بندے کو پکڑ کے جناب علی دوزخ میں لے جایا جائے گا، اور اچانک جناب علی اقدام رونا پال لے گا، کہنے لگا میں دوزخ وچ نہیں جانا، میں دوزخ وچ نہیں جانا۔ پوچھا جائے گا تو کیوں نہیں جانا؟ وہ کہے گا میں دنیا وچ روندا رہا، اللہ فرمائے گا اینوں چھڈ دیو، اے میرے خوف تو روندا
اللہ کی بارگاہ چ روندے نے نا انہاں نوں رون والے اللہ نوں بڑے پسند نے ہن جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سونے نے قبول کر لیا ہے اور جناب علی نے پر چھڈے جوان ہو گیا کس طرح اڑیک سچی ہوگی نا تو ماں ہی مل جاندے نے حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ یوسف کی تفسیر کرنے آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نوں آپ نے کوئی مسٹیا نا ایک بندہ سی جس دا نام سی یہودا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا کہ اللہ کے اتنے پیارے نبی ہو کے خوبصورت ہو کے پانی بھی پین کے حلقے وچ نظر آوے گا اللہ دی بارگاہ چرچ کی یا اللہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں اتنی دیر میں موت نہ دے اللہ نے فرمایا دیکھنا ہے پھر مصر جا کے کنار ایکھو میں نیچے جا کے نا اپنا ڈیرا لگا لے ایک دن آ جائے گا وہ جا کے بیٹھ گیا 1200 سال انتظار کرتا رہا کتنے سال 1200 سال انتظار کرنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوئی چھوٹے نا یوسف کو وہ بھی جناب علی جبریل علیہ السلام جب تخت لے کے جناب علی حضرت یوسف کے قدموں کے نیچے رکھیا وہ بھی یہودا بھی دیوار میں سے نکل کے جناب علی تخت پہ بیٹھ گیا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے تے میرے بھائیوں نے میں کوئی میں چھوٹیا تو تو کی کر رہے ہیں تو جناب علی یہودا کہنے لگا بھائیوں نے بولا نہ کری یہ تیرے بھائیوں نے چھوٹیا یہ میرے یاداں تے لے گئے تھے بھائیوں نے جو یاد نہ محبت ہو جائے پھر اڑیکا کریے تو پھر ایک نہ ایک دن یاد ہے میرے جانے کہ آپ اپنے ایک دن سونے نے قبول کرنے وہ جوان ہو گیا بڑے تھی علامہ امام غزالی رحمہ اللہ اور بڑی محبت کی بات لکھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جنگل میں جا رہے گھوڑے تے سوار جبریل آئے آ کے گھوڑے کی مہار پکڑ کے آجی نیچے اتر جب نیچے اترے نا آپ پکڑ کے ایک کلی میں رہ گئے کہنا کہ اس عورت کا نکاح کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے تو جبریل کہنا کہ یہ زلیخا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تے اتنا جدو جوان سی حسن سی دولت سی یہ تو مال سی شہرت سی یہ تو میں نے کیسے کہا ہے طرف جلدی آ میں کیسے کہا معاذ اللہ دی بنا میں ادو اتنا نکاح شادی نہیں کی تھی کہ آج کا جناب علی منہ سے دانے بھی کوئی نہیں بال بھی سفید ہو گیا جبریل امین علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے جبریل ذرا یوسف نے کہا تو ہاں کر جوانی ایسا ہی دینی ہے جوانی ایسا ہی دینی ہے تو نوجوانوں جناب علی یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تو اللہ تعالی نے حضرت زلیخا کو پھر جوان کر دیتا ایسے طریقے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سونے نے قبول کر لیا تو ہاں کر کہنا جی میں راضی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہر میں ہانی لگا آرام کر لے اور فلائٹ ہوئے شام نیند نہیں آتی اور اے محبوب اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا مزمل دی بات چادر والے دی رات آرام کرے گا دی رات قیام کیا کرے گا اللہ کی رحمت تھا کہ ایک سوانی پھر بھی سوتے نہیں لیکن جب ہجرت دی معراج دی رات آئی تو آپ سو گئے سوتے کیوں عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے تو جگہ کے لے جاؤ آپ ناسا نام سو گئے جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتہ نہ لے کے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے نے اللہ نے فرمایا چھڑ دو کسی نے سور پھورن دی ڈیوٹی وہ بھی چھڑ دے میکائیل کو رزق تقسیم کرنا ہے تو بھی چھڑ دے اسرائیل کو جانا قبض کرنا ہے تو بھی چھڑ دے میرا سارے نام ضرور شکل بنا کے میرے میاں کو صفا دے دربار اور حضور علیہ السلام حضرت ابن حانی اگر آپ آرام کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چچا دار بہن نے حضرت ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے نا اور آ کے دیکھا کہ نبی پاک آرام کر رہے ایک کمرہ بند ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے پہلے نیند نہیں آتی وہ آج سو گئے وجہ کی ہے نوجوان جو حضرت ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کر دیں اچھا یا رسول اللہ آج تو میرا ذکر جا رہا پھر کو سی آرام پہ کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جنہیں ربی علی یا اللہ میں جلوہ بیٹھا فرمایا میں بسنا چاہتا کلیم یونا جلالی اچھا کچھ گرا پہ اللہ جلوہ بیٹھا حبیب یونا جلایا پہ جگہ کے لے کے بیٹھا حبیب ہونا جب جگہ کے لے جب جبریل علیہ السلام آئے
آ کے دیکھا حضرت میں حالی لگا حضور تشریف فرما نے آرام کر چادر لے کے جناب حضور آرام کر رہے عرض کی تھی یا اللہ دروازہ کھٹکھٹاواں اللہ نے فرمایا نہیں آواز اونچی ہو گئی نا کہ میرے محبوب تیرے سے چلا جائے گا تو ساری زندگی کی کمائی ختم کر دے گا یا اللہ حکم ہوئے فرمایا کہ اس طرح کر چھت تے چڑھ کے نا تے جناب علی سوراخ بھی ہوتے کرنا ہے جتنے میرے یار دا چہرہ ہوں گے بچہ ستا ہو گیا نا تے ماں بچے دے چہرے مل دیکھنی اور لوریاں دینی اللہ نے فرمایا ماں ہے نہیں جو میرے یار دے چہرے تے سوراخ کرے گا تو میں کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ میں بھی جناب سبحان اللہ پاک کہہ کے بلاواں گا جبریل علیہ السلام آپ نے سوراخ کیتا سوراخ کے نیچے آ گئے عرض کی تھی یا اللہ آواز دینا فرمایا نا آواز تو دینی نہیں عرض کی تھی یا اللہ پھر کس طرح تیرے محبوب کو جگانا ہے کوئی طریقہ بھی لگا سنا اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدم اللہ نے فرمایا جبریل میرے یاد دیا بلیا فرمایا میں تیرے بھوٹ کپڑوں تے بنائے اپنے یاد دیا بلیا اپنے نور دیا بنایا فرمایا جبریل ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات آپ نیچے ہیں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب آپ نے جبریل دے لب اور نبی پاک دے تلیاں دے لب اس طرح رکھے نا نبی پاک نے فرمایا کون عرض کرتے جی میں جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر چادر لے کے پھر سو گئے پھر آپ نے قدم چومے پھر فرمایا کون جی میں جبریل پھر آپ چادر لے کے سو گئے علماء فرماتے ہیں کہ حکمت کی سی علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میرا معراج ہے میں عرش معلا تک جانا ہے جبریل تیرا معراج ہے محمد کی تربیت آج جناب علی نام محمد چونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جناب علی جبریل او میں جو معراج کی رات میرے دل نبی نے تلیاں چڑھا رہے ہیں اور جبریل او میں جب ایک بار دنیا تے پھیلا دے تو ساری دنیا تے پر کے نیچے آ جائے اس سے جبریل کو پوچھا جبریل تیری طاقت کتنی آپ جبریل فرمانے رہے کہ ایک دفعہ میں سدرت پہ بیٹھا اللہ نے فرمایا قوم آدم جناب عذاب دینا ہے انہوں چار شہر ہونا سدرت المنتہا تے لے کے آتے زمین تے پٹک دے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا اپنے پر ایک پردے نال چار شہر اٹھا کے سدرت المنتہا تک لے گیا پھر وہ تو زمین پر پٹاک کے مارے کہ کسی پوچھا کہ جبریل کتنا تو وزن محسوس ہوا تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں بس یہ ہی محسوس ہوا جب کسی انسان جسم تے مچھر بیٹھ جاتا ہے اتنی طاقت ہے مالک جتنی انسان آنکھ بند کرے آنکھ جھپکتا ہے اتنے وقت اندر جبریل سدرہ کو لے کے زمین تحت و فرات تک 7 چکر لگا لیتا ہے اور ہجرت اور معراج کی رات آپ جناب میری چھوٹے سے شراط کے اندر داخل ہو گئے پوچھا جبریل اتنا بڑا ہو کہ چھوٹے سے شراط کے داخل کیویں ہو گیا تو جبریل فرماتا ہے میں اپنی بڑائیاں لے کے نہیں آیا میں تے اپنی میں مار کے آیا میں تے اپنی میں مار کے آیا میں اپنی بڑائیاں نہیں بلکہ میں تے اپنی میں مار کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے نبی پاک نے فرمایا جی جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھوڑے دیدار کا مشتاق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب نے بیان ہے کیسا منظر ہوگا جب آسمان اللہ تیار ہو کے جا رہے ہوئے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ سجایا تو پھر جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جب چلے زور فرماتے ہیں کہ میرے صدر کو جناب نے شک کرتا گیا وہ دے وچ کچھ چیزاں نکال کے آپ زمزم دے نال اور دھو کے دوبارہ کچھ چیزاں میرے جسم میں داخل کیتیاں گئیاں پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں جناب نے براق کا جو سوار ہونا کرنا وہ براق کدے چونکے بجے کدے اگے کدے پیچھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا
40,000 سال انتظار کرتا رہے ہیں، آج سونا بہن لگیا تو شوخیاں دکھا رہے ہیں۔ براق کہتا ہے میں کوئی شوخی نہیں دکھا رہا، جب سونا میرے قریب آتا میں تو وجہ یاد جب یار میرے قریب آتا ہے نا، جب یار نہ ملتے ہیں تو جسم اندر کب کبھی تاری ہو جاتی، تو براق کہنا جب سونا میرے قریب آتا ہے نا تو میں وجہ دے چاہ جانا، میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کو جا کمرے والا میرا سوار کر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری میں بٹھا کے جناب علی مسجد حرام کو لے کر مسجد اقصی تک لے گئے۔ اس کے درمیان کی ہوا کہ مفصل گفتگو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی مسجد اقصی پہنچے، اوتھے جا کے سارے نبی جناب علی سارے اوتھے موجود سن، اور دیکھو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور سارے نبیوں نے کوئی کتوں چل کے کوئی مصر تو کوئی مدین تو کوئی شام تو کتنے چل گئے، سارے مسجد اقصی پہنچے۔ یہ سارے نبی اوتھے جا سکتے ہیں، کملی والا اوتھے جا سکتا ہے، یہ سارے مسجد حرام نہیں آ سکتے۔ اوتھے جا کے نبی پاک نے جناب نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی نا اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ جناب نے مسجد حرام مکے کے اندر حضور نماز پڑھا دے، نبیوں نے کہنا سی مسجد بھی اپنی، مصلی بھی اپنا، علاقہ بھی اپنا، امام بھی اپنے۔ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے میں مسجد اقصی دے سارے مولاد دسنا چاہتا ہوں، مسجد جتنی مرضی ہوئے، محلہ جتنا مرضی ہوئے، وطن جتنا مرضی ہوئے، مصلی جتنا مرضی ہوئے، امامت محمد ہی ہوئی ہے، امامت محمد ہی ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جناب علی جب آزان پڑھی نا تو آزان پڑھ کے کسی دل اس خیال نہ آ جائے کہ جی خود آزان کا نبی باپ تو بعد ہوئی، آزان بڑی پہلے دیر دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا تشریف لے کے آئے نا تو آپ غام زدہ سن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے میرے آدم کے قریب جا کے آزان پڑھ، آزان پڑھنا انسان کی پریشانی تو مصیبتاں دور ہو جاتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آزان پڑھی، جب آزان پڑھی نا تو ہونا چاہیے یا اللہ میں مصلی تے کیوں کھڑا کرا، فرمایا جبریل جب سونا لگتا ہے انہیں مصلی تے کھڑا کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کا دامن پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک نے فرمایا جبریل ہے یہ اتنی بڑی شان والے میرے پیچھے بابا آدم بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، اللہ نہ گلا کرنا موسیٰ بھی پیچھے، اور میں نے تو مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جو سونا لگے انہوں مصلی تے کھڑا کری۔ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں زمین کو رہ کے سدرہ تک، سدرہ رہ کے زمین تک، مشرق مغرب جنوب شمال میں ہر طرف جاتی والی تیرا میرا سونا لبے کوئی نہیں، تیرا میرا سونا لبے کوئی نہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سارے نبیوں نے جناب علی آپ نے انتظار کرایا، بعض انبیاء نے خطبے دیتے، پھر نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جناب علی جب جان لگے نا انبیاء علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تے رو رو کے کی کہتے ہیں آج رات رات میں تو اکھیاں میں آج رات رات میں تو اکھیاں میں بڑے آرا جانا قسمت دا۔ سارے انبیاء نے نبی پاک کا دیدار کیتا، دوسرے لفظ کہندے ہون گے اجے لکھا نہیں اچھا اکھیاں دا تھوڑی دیر مار ٹھہر جا، اجے لکھا نہیں اچھا سونیا تھوڑی دیر ہور ہی ٹھہر جا، تیری معراج کے دور سے اللہ تک پہنچا، میری معراج یہ کیا کہا میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مسجد اقصی جو آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، علماء فرماتے ہیں ایک سیڑھی لگائی گئی جو مسجد اقصی میں ہے کہ مسجد آسمان تک تھی، بعض کے اندر ہے کہ اس سے ایک براق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے پھر آسمان تک گئے، پھر آگے جا کے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو جناب علی فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل عرض کر فرماتے ہیں کہ میں جبریل، تے پوچھتے ہیں تیرے نال کون ہے؟ دسو کہ جبریل پہلی بار بھی نہیں نہ گیا، پہلے بھی آندا جاندا رہتا، کبھی کسی نے پوچھا، لیکن معراج کی رات کیوں پوچھ لیا؟ جس طرح انسان نال ہوئے انسان کا سایہ نکلتا ہے نا،
اسی طریقے نبی پاک کا نور آسمان کو جناب نے چیر کے کراس کر گیا کہ فرشتے نے بھی لگتا ہے نور تے محمد کا ہی ہے نا، یہ نور تے محمد ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب محمد نے دروازے کھول دیتے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل چلتا نہیں، عرض کی سونے یہ میرا بارڈر ہے، اس اوپر والے کدے نیچے نہیں ہے، نیچے والے کدے اوپر نہیں گئے، اگر میں ایک پاؤں ایک جناب میری بلش بھی آگے گیا تو میں جل کے راہ ہو جاؤں گا۔ لیکن مولانا لوگ رحمت اللہ علیہ بڑی میٹھی گل کی، آپ فرماتے ہیں جبریل اس وجہ تو نار نہیں گیا کہ میں سڑ نہ جاواں۔ مولانا لوگ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوندا نا تو میں قدم پکڑ کے کہنا سی باہر سڑ جاواں نال ہی رہ جا، میں سڑ جاواں مینوں نال ہی رہ جا۔ جبریل علیہ السلام اس نے جی سنے میں نہیں جا سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنا شروع کیا تو جبریل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لگے جاؤ گے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد لگے جاؤ گے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل وجہ کی ہے؟ تو جبریل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تک اس منزل کو کہ میں کدے نہیں گیا، تو کونوں تو میں اٹھا کے جناب میری ستویں آسمان سدرۃ المنتہا تک لے کے آیا، کون دراوندہ بھی نہیں پتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جبریل کیڑی علامت یہ گلاں کرنا ہے، سارا کوئی تو محمد ہی اکھاں دے سامنے ہے، سارا کوئی تو محمد ہی اکھاں دے سامنے کھڑے ہے۔ تو گرامی قدر حضرات ہن جب حضور جان لگے نا تو نبی پاک فرمان لگے جبریل اگر کوئی دن بھی کوئی آس کوئی تمنا ہے تو دس رب دی بارگاہ وچ میں پیش کراں گا۔ یہ جناب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے اگ ول چھٹیا نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو حالات اگ ول آ رہے جبریل آ گیا کہنے لگا جی میں تھوڑی مدد کرنا، ایک بار مارا گا ساری آگ ختم ہو جائے گی، سارے سڑ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تیرے نال کام ہی کوئی نہیں، جو ساڑا وچ رب راضی سڑک وچ ابراہیم راضی تے جبریل تیرا وچ کی کام تو جا۔ جب جان لگے نا وہ کہنے لگے اچھا میں تے چلے ہاں لیکن رب دی بارگاہ چلے ہاں، اگر کوئی پیغام ایسا دینا تو دے دو، میں تھوڑا پیغام رب دی بارگاہ دے لواں گا۔ میں اوتھے چلیا جتھے کوئی جا ہی نہیں سکتا، بہت بڑا بولیا جبریل نے۔ اور جدو جناب معراج دی رات آئی تو نبی پاک نے فرمایا چل، چلدا نہیں، عرض کی سنیا میں اگے ایک قدم میں گیا تو میں سڑ جاواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا او یاد کرے میرے دادا ابراہیم نے تو کہا سی کہ میں اوتھے چلیا جتھے کوئی جا نہیں سکتا، میں اپنے دادا دا بدلہ لین لگا جبریل مینوں کوئی پیغام دینے گئی ہے، میں اوتھے چلیا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا، میں اج اوتھے چلیا نہیں تے جبریل تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور جبریل علیہ السلام نے عرض کی سونے ایک پیغام رب دی بارگاہ وچ لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا یا رسول اللہ تہاڈی امت پر صراط گزرے گی نا تو جب وہ گر کے جناب میرے دوزخ پر آن گے تو مینوں اجازت دے دو کہ میں اپنے پر انہاں گناہگاراں دے نیچے بچھا دےواں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب جبریل بھی مطلب پرست ہو گیا کیونکہ جب قیامت کا دن ہوئے گا ہر بندے کو پئی ہوئے گی نفسی نفسی میرا کی بنے گا۔ تو جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سہارا لے کے کہتے ہیں سونیا رب دی بارگاہ وچ اجازت کری مینوں اجازت مل جائے جتھے نبی پاک دے امت کو صراط گزرن گے میں بھی نظر آن کے میں بھی جنت وچ جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر کرتے رہے 70,000 بندے سن، اللہ دے بندے نہیں، نبی پاک اللہ تعالی جنت تو پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں چلدا گیا رب دا کلام دی آواز میں سنی کہ اللہ فرماتا ہے یا محمد قریب ہو جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں کلام سنیا تو کلام اللہ کا سیکھ انداز ان نتیجے میں ابو بکر صدیق ابو بکر کا انداز ہے کیونکہ قبلی والے نے جناب ابو بکر کا انداز بڑا پسند سی، رب تعالیٰ نے بھی اس انداز میں بولیا کہ میرے یار کو انداز پسند نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کئی جناب رب کا 1000 سال گزار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے پہنچے ثم بنا فقدنا فقام قاب قوسین او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى۔ اتنا قریب ہو گئے، اتنا حضور اللہ کے قریب ہو گئے کہ جناب اللہ سے قریب بھی دور ہو گیا۔ اور قاب قوسین او ادنى فرمایا اتنے قریب ہو گئے جس طرح دو کمانہ ہونا کہ جناب تیر چلانے لگے اگلی کمان پکڑ کے دوسری کمان میں ملایا جاتا ہے نا،
ادو جناب جب کمان نال مل جاندی اتنے قریب ہو جاندے نے نبی پاک فرماندے نے میں اتنا قریب ہو گیا اپنے رب نو دیکھیا اور دیکھے ما صاحب الوسن وما طوا میں اس حالت دیکھا کہ آنکھ جھپکی نہیں میرے تے کچھ بھی کفیت تاری نہیں ہوئی میں اپنے رب نو راج کے مل کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے کے بعد عرض کی یا اللہ اجازت ہو تو میں جاواں حالانکہ اوتھے جڑا جاندا ہے بھر جاندا ہے نبی پاک عرض کردے نے یا رسول اللہ نبی پاک عرض کردے نے یا اللہ میں جاواں رب نے فرمایا سنیا یہ بھی کڑی کالیاں نے عرض کی کہ یا اللہ میں اپنے غلام نو ستا چھڈ کے آیا جس صبح اٹھ جان گے تو مینوں نہ دیکھن گے تے ابو بکر دا کی حال ہوے گا عمر دا کی حال ہوے گا تے عثمان و علی دا کی حال ہوے گا میں نے جانا ہے نبی پاک جب اللہ کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا یا محمد میرے کو کی لے کے آئے آپ عرض کر دیں کہ یا اللہ میں تیرے کو وہ چیز لے گیا جڑی تیرے کو ہے ہی نہیں اور کیڑی چیز ایسی جڑی رب کول نہیں نبی پاک عرض کر دیں یا اللہ تیرے کو عاجزی نہیں تے میں عاجزی لے کے آیا اپنی امت دے حوالے دے نال یا اللہ میری امت رحم فرما اللہ نے فرمایا میں پریشان نہ ہو جی میں آج کا تیری امت دے حوالے دا او جی ہی کر دے آپ واپس آئے تو پنجاب منزل تسی سنیا تحفہ ملیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے اسمان تے حضرت مرشد کو ملاقات ہوئی پھر آپ نے بھیجا اس طرح 5 یا 10 کام ہو گیا 5 نمازاں رہ گئیاں اور رب نے یہ بھی نہیں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک مرتبہ پھر چلے جاؤ میری امت 2 فرض اور 2 نہیں پڑھنی سب 5 کے میں پڑھن گیا تو نبی پاک نے فرمایا انہوں نے تمہاری یاد دیا کر آپ کو جان واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کے چلے نا تو رب تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ سنیا ایک 5 تیری امت کے فرض نے بخاری شریف نے اندر جناب حدیث سے بات ہے کہ جب حضور 5 نمازیں لے کے چلے نا کہ کسی بھی آواز ہے یا محمد انہاں 5 تے راضی ہیں کام کرانی ہے تو پھر واپس آ جا نبی پاک نے عرض کی یا اللہ میں انہاں 5 تے راضی ہاں میری امت جڑے ہیں میری 5 ہی پڑھے گی اللہ تعالی نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا سب کلمات نہیں بدلتے فرمایا محبوب اس طرح گھر 5 تو لے جا صفر میں رکھ لینا تیری امت 5 ادا کر دے لیکن میں صفر لگا کے 50 اس 5 نمازاں پڑھیے کہ سارے جناب 50 نمازاں کا ثواب ملتا ہے من جا بھی حسن نفلا واشو امثال ہاں اگر ایک نیکی کی جائے تو 10 کا ثواب ملتا ہے 10 لایا 50 ایک نماز پڑھیے تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرشاں فرشاں کی سیر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے مولانا ندوی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام آئے نا تو رسول نے ایک عورت کو دیکھا بیٹھی ادھر گول گچڑی کی ہوئی بات میں جناب نے پوچھا خیر وہ عورت کے بھی جی میں ایک یہودی میں کلیز ہاں لوٹی ہاں میں کچھ دن تو بیمار سی لیکن میں چھٹی نہیں میرے خوف ہے میرے کدھر مارے نا نبی پاک نے جناب علی قوم ہمت بھی اٹھائی اپنے سر تے رکھی فرمایا چل میں تیری سفارش کر کے آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں تیری سفارش کر کے آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹڑے چھپی دروازے تھے جب جا کے شکر جناب تہجد ٹائم دروازہ کھٹکھٹایا نا تو یہودی باہر آیا اور باہر دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ میری کلیس بھی ہے اور محمد بھی ہے وہ کہاں دیکھ کے کہنے لگا محمد میں کتنی بار گیا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا تو میرے کو دروازے نہ آیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں کلمہ پڑھان نہیں آیا میں اس عورت کی سفارش کرنا آیا ہوں کہ بیمار سے ماری نہ تو یہودی کہنے لگا کہ محمد سچی نسی کی طرح میں راضی کر کے نہیں آیا میں معراج کر کے نہیں آیا نبی پاک حیران ہو گئے کہ میں حضرت ابو بکر نے میری دسیا عمر نے میری دسیا عثمان علی نے میری دسیا میں نے کس طرح تینوں کے نے دسیا کہنے لگا میں آسمانی کتابوں سے پڑھے آیا کہ نبی نے شرمی ہے کہ راتی رابطہ ملاقات کرے گا یعنی راتی معراج کر کے شروع غلامات اکٹھی ہیں جو کہ آپ سے اور دن ہو گیا جناب دن جب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں راتوں رات جناب آسمان کی جنت وزر کی سیر کر کے آ گیا اور سارے کافر جناب علی مزاق بنا رہے ابو جا وہ جناب علی ابو لال کو لے کے کہنے لگا کہ ابو بکر کو چلتے ہیں جب آئے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہنے لگے یار ایک گل دس آپ نے فرمایا جی اگر کوئی بندہ یہ گل کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا مسجد اقصی میں پھر 7 آسمانوں کو کراس کر کے عرش معلی تک پہنچا عرش معلی کو لے کر پھر میں آسمان تک آیا راتوں رات ایسا کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں
دونوں ہاتھ کے ہاتھ مار کے کہنے لگے گل بن گئی، کہنے لگے اے میرے یار محمد نے گل کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی کیسی کوئی جاوے تے میرا یار کوئی تے نہیں ہے نا، میرا یار کوئی تے نہیں ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آ رہے تو جبریل نال ہی آ رہے، میرے نبی نے فرمایا جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور تے گئے سن، تے جناب جدوں کوہ طور تے گئے تے 40 بندے نال گئے سن، جدوں اللہ تعالیٰ نے اپنی نور دی تجلی پہاڑ دے وچ سارے مر گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پھر قوم میں چاہ سارے ہی مکر گئے۔ وہ جبریل میرے رب تو علاوہ تے کسی کو پتہ ہی نہیں، میں سیر کرن آیا تے جدوں میں اپنے قوم میں جا کے کہاں گا جی میں رات میں معراج کر کے آیا تے کسی نے میری تصدیق ہی نہیں کر رہی۔ جبریل امین علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر ضرور تصدیق کرے، کوئی منے یا نہ منے ابو بکر ضرور منے گا۔ تو گرامی حضرات آپ فرماتے ہیں ابو بکر شریف کو یہ کہتے ہیں کہ کملی والا رب کول گیا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے نا کہ رب میرے کول آیا میں تو یہ بھی منن ہو تیار ہوں۔ ایک نقطہ جو میں یاد رکھے ہے، حضرت ابو بکر صدیق اتنی بڑی گل کہہ کہ پہلے یہ بھی کہہ سکتے یار ٹھہرو میں محمد کو پوچھ کے آنا، لیکن جب پتہ چلا نا کہ میرے یار نے بارے گل کر رہے ہیں تو پھر تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ساتھ جھکا کے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر نقطے بھی کبھی نہیں ہوتے، پھر سوشل میڈیا پہ مختلف گام سن کے پھر اولیاء محبوبہ کے بارے بکواس نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب نبی پاک کی بارے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سنا تسی معراج کر رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا ہاں میں معراج کر رہا ہوں، مننا ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ میں مننا تو معراج کر رہا ہے۔ پھر جناب نے کہا کہ اچھا ساری ایک نشانی کو پوری کر دو، اسی مان جانے کہ تسی معراج کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ابو جہل کہنے کا میرے 3 قافلے ملک شام پر گئے ہیں، اگر تسی آئے ہو تو پھر یہ بھی دسو کہ میرے قافلے کتنے ہیں، پھر یہ بھی دسو کہ تسی مسجد اقصی گئے ہو تو مسجد اقصی کے کھڑکیاں کے دروازے کتنے ہیں۔ اور اسی عموماً اس مسجد کے اندر میں امام ہمیں نہیں پتہ کہ دروازے ہمیں وقت کتنے ہیں مسجد کے اندر۔ حضرت ابراہیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تصدیق کی تو ابو جہل کے لگا کہ مسجد اقصی کے دروازے کے کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے اللہ تعالی نے مسجد اقصی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تیری تے میری توجہ ہٹ جائے کسی چیز کو دیکھنے واسطے وہ تو کول جانا پڑتا ہے، اور کسی چیز کی توجہ ہٹ جائے تو چل کے محمد کو لگا پڑتا ہے۔ نبی پاک نے ایک ایک چیز کے لیے کسی فلاں چیز تے فلاں میں تھے، آخر کار نبی نے کہا کہ ساڑھے 3 قافلے سن، وہ کتنے نے؟ نبی پاک نے فرمایا حبیب قافلہ میں تو گزریا تھا جناب علی انہاں دا اونٹ گواچ گیا، وہ سارے تقسیم کر ایک پیالہ پانی دا سی، میں وہ پیالہ پانی دا پی کے آیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ایک قافلہ جناب علی پھر آ گیا، وہ رستے آرام کر رہا، اور ابو جہل کہنے لگے جی یہ قافلے مکے جدو پہنچیں گے، نبی پاک نے فرمایا ایک قافلہ جدو سورج طلوع ہوئے گا وہ تو مکے سے پہنچ جائے گا، اور جناب حضور نے فرمایا جدو سورج طلوع ہوئے گا تو قافلہ مکے آ جائے گا، دوسرا قافلہ وہ پہنچے گا جدو جناب سورج نصف النہار تے ہوئے گا۔ دونوں قافلے دونوں این وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے، لیکن جناب ابو جہل کہنے لگا کہ یہ 2 قافلے آ گئے، اگر تیسرا قافلہ بھی آ گیا تو اسی جھوٹے ہو جائیں گے۔ کہنے لگا اس طرح کہ قافلے والے نے روکو، اور جناب کوئی بندہ جا کے قافلے والے روک دیتا کہ آج شام تک تسی جناب مکے نہیں آنا بلکہ اگلے دن آنا ہے، اور جب انہوں نے قافلے کا اہتمام کیا نا قافلہ نہ جائے تو محمد عربی جھوٹے ہو جان۔ تو گرامی حضرات اللہ نے فرمایا سورج تو بھی ٹھہر جا، پہلے قافلے سورج پر دیکھتے ہیں کہ جناب شام تو پہلے سے منزل تے پہنچ جائیے، آج جو کیسے قافلے والے سورج دیکھتا ہے کدو قافلہ پہنچے تو میں بھی ڈوباں گا، کدو یہ قافلہ تے پہنچے تو میں بھی ڈوباں گا۔ تو گرامی حضرات اس سے جتنی دیر قافلہ رکیا رہا اتنی دیر سورج رکیا رہا، اگر کسی نے دل خیال آئے تو سورج کیوں روک سکتا ہے؟ پھر یہ گل یاد رکھنا کہ جب حضرت علی کی نماز کی خاطر سورج واپس آ سکتا ہے اور سورج جناب علی معراج کے دن جناب علی سورج روک بھی سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیز نے دنیا دفر یا محمد حضرت بنایا ہے۔ تو پھر گل میری باقی رہ گئی گرامی حضرات، کسی نے کیا 18,000 سال کا سفر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر کو اٹھ کے گئے وہ بستر بھی گرم، نبی پاک جس دروازے وچ نکلے ہوئے کنڈی جڑی ہل رہی، اور جناب علی تفسیر حلوی اندر لکھا ہے کہ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے ایک درخت کے نال آپ نے من مبارک
امام مبارک جناب علی ٹہنے تک آیا. جب حضور واپس آ رہے نا جب جناب نے دیکھا ٹہنے بھی ہل رہی پانی بھی چل رہا تو بستر بھی گھر میں ٹوٹی بھی ہل رہی. اس سے دل خیال آ سکتا ہے جی یہ چینج ہو سکتا ہے. آج دور میں حاضر میں دیکھا جائے کوئی فیکٹری ہوئے وہ اگر لائٹ ہوئے تو کم ہو رہے ہیں. اگر لائٹ نہ ہوئے تو 2 دن لائٹ نہ آئے سارا نظام بند ہو جاتا ہے. چلتا ہے نہیں نہ چلتا. اس واسطے کیونکہ اس پوری فیکٹری کی جان ہے وہ بجلی ہے. اس جان کی جان ہے وہ محمد ہے. اگر اس جہان جان ہی نہیں تو چل ہی نہیں سکتا. جی میں جان اس جہان سے نکل گئی یہ جہان اوتھے رک گیا. جی میں او جان واپس جہان چاہیے جہان اوتھے شروع ہو گیا. آقا تیری میراث کی فرض کیا سمجھے تو حد رام سے بھی گزر گیا. آقا تیری معراج یہ کہ عرش خدا تک پہنچا. میری معراج آقا یہ کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. اللہ ہے تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک محفل سے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ایک نعت رجب میں پڑھیں گے اس کے بعد سے دعا ہوگی. نعرہ تکبیر.